نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کا جو ہمارا سبق تھا اس میں آخری حصہ کچھ رہ گیا تھا، موبائل بند ہو گیا تھا، تو وہ جو رہ گیا تھا حصہ اس کو ہم مکمل کریں گے۔ پہلے کہ ویسے ہمارا سبق آج کا جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی آمد کے وقت یہودیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے بے چینی اور پیاس، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے متبادل لفظ ان کے یہاں ایلیا ہے تو ایلیا کے بارے میں سوال کر رہے تھے، تو وہ ہم نے بیان کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو ہمارے کل کے سبق کا جو حصہ رہ گیا ہے وہ ہم بتائیں گے کہ حضرت عیسیٰ اور حضور کا تعلق، اس کے ضمن میں جو بات چل رہی تھی کہ جب ایلیا، ان کی کتاب میں یہ بتایا گیا کہ ایلیا جب اس پہاڑ پہ گیا جس پہ حضرت موسیٰ گئے تھے تو اس کو ایلیا کو 3 کام دیے گئے۔ ایک کام یہ دیا گیا کہ آپ نے یشوع کو جو ہے وہ نبی منتخب کرنا ہے جو آپ کا قائم مقام ہوگا، اور 2 کام اور یہ دیے گئے کہ ایک آپ نے اسرائیلیوں کا بادشاہ مقرر کرنا ہے اور ایک آپ نے دوسرے لوگوں کا بادشاہ مقرر کرنا ہے، تو اور دنیا میں یعنی ایک طرح سے بت پرستی کا خاتمہ کرنا۔ تو یہ جو کام تھا بت پرستی کا خاتمہ کرنا، یہ ایلیا کی موجودگی کے اندر نہیں ہوا، اور یہ خاتمہ کرنے والا، بت پرستی کا خاتمہ کرنے والا جو کام ہے وہ یشوع نے کرنا ہے۔ ایلیا نے جو کام کیا وہ صرف یہ کہ یسوع کو اپنا جو ہے وہ قائد، اپنا نائب منتخب کر دیا کتاب کی کہانی کے مطابق، اور کتاب کی کہانی میں پھر یہ باقی چیزیں ہم معجزات وہ بتا چکے ہیں کہ دونوں کی اس کے ضمن میں بات ہے کہ جو بات یشوع کرتا ہے وہ ایلیا بھی کرتا ہے، اور جو ایلیا کرتا ہے وہ یشوع بھی کرتا ہے۔ تو اس میں آخر میں یشوع کی کہانی کا آخری حصہ یہ ہے کہ یشوع جو ہے وہ پھر اس کی جو ایلیا کا جو حکم تھا اس کے مطابق وہ ان بادشاہوں کو مقرر کرتا ہے، اور وہ یزرائیل کی سرزمین میں ایک بادشاہ وہ یاہو کے نام سے مقرر کرتا ہے جو قتل عام کرواتا ہے، اور اس قتل عام کے دوران یزرائیل کی زمین پر 70 شہزادے، بال کے تمام پرستار اور ہر طرح کی برائی کی جڑیں کاٹ دی جاتی ہیں، اور اس فاحشہ عورت کو جو سب برے بادشاہوں کی ماں ہوتی ہے اس کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس کا خون جو ہے وہ کتے چاٹتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ان کی کتاب میں یہ بتایا گیا کہ یشوع یہ کام کرے گا، اور یہ کتاب یہودیوں کے پاس موجود ہے، اور آج نیتن یاہو جو ہے وہ اپنے آپ کو واللہ عالم، وہ جو جس طرح کی درندگی کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو شاید یاہو سمجھ کے بیٹھا ہے، کوئی وہاں پہ کوئی ربی یشوع بن کے بیٹھ گیا ہے کہ جو ہے تو یہ کام کر لے تو ایلیا آ جائے گا۔ تو یہ اپنے آپ کی اپنی ہلاکت کی دعوت دے رہے ہیں، اور جو کام یشوع نے جو کرنا ہے وہ ان کی ہی خاتمہ کرنا ہے، جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا اور جنہوں نے نبیوں کی جو ہے وہ انکار کیا، یہ انہی کے لیے یہ آیات ہیں جو کہ یہودی جو ہے جان بوجھ کے حق سے آنکھیں بند کر کے بیٹھے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ان کی کتاب کے اندر یشوع کی موت کا ذکر ہے، ایلیا کی موت کا ذکر نہیں ہے۔ ان کی کتاب میں ایلیا جو ہے وہ آسمان پہ چلا جاتا ہے اور وہ اس کے آج تک منتظر ہیں، اور یشوع جو ہے وہ اس کا انتقال ہوتا ہے، ان کی کتاب کے مطابق انتقال ہو جاتا ہے، اور اس وقت کا جو اسرائیل کا بادشاہ ہے وہ آ کے اسے کہتا ہے کہ میرے والد اسرائیل کی رتھ اور اس کے سوار، یعنی وہ جملہ جو انہوں نے کہا تھا، حضرت جو یشوع نے ایلیا کے بارے میں کہا تھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی جملہ اسرائیل کا بادشاہ اس کے بارے میں کہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یشوع بھی آسمان پہ جاتا ہے، رتھ پہ سوار ہوتا ہے، اور وہ اسی رتھ کی سواری کرتا ہے جس کی حضور نے سواری کی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح اور بہت ساری مشابہتیں ہیں، انہی مشابہتوں میں سے ایک یہ ہے کہ جیسے حضور آسمان پہ گئے ویسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور حضرت عیسیٰ بھی تشریف لائیں گے۔ تو یہ بھی ان مشابہتوں کا ہی ایک حصہ ہے جو معراج ہے۔ اور اس آیت کے اندر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ کا آسمان پہ جانا اس لیے نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں ہماری کتاب میں اس کا جانا لکھا نہیں ہے، حالانکہ ان کی کتاب میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ اسرائیل کا بادشاہ کہتا ہے کہ اسرائیل کے رتھ اور اس کا سوار۔ البتہ یہ بات ہے کہ کہانی یہ مکمل یہ بتا رہی ہے کہ یشوع نے بھی ایسے نہیں کہ آسمان پہ چلا گیا تو وہ چلا گیا، تم خدا سمجھ کے بیٹھے ہو کہ یشوع اب خدا ہے کیونکہ وہ آسمان پہ گیا ہے تو وہ خدا ہے۔ وہ خدا نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے، اور اس نے بھی دفن ہونا ہے جیسے تمام انبیاء دفن ہوئے۔ اور یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کی انتہائی حضور کے ساتھ مشابہت ہے کہ اس کو دفن جو ہے بہت اعلیٰ مقام ملے گا، ہماری کتابوں کے مطابق وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں دفن ہوں گے، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال ان کی کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جو بات موجود ہے اس کے اندر دونوں باتیں موجود ہیں کہ یشوع آسمان پہ بھی جائے گا اور یشوع زمین پہ دفن بھی ہوگا۔
یہ دونوں باتیں، اسی وجہ سے اب اس بات کو، یہ پوری بات نہ تو عیسائی نقل کرتے ہیں نہ یہودی نقل کرتے ہیں، کیونکہ نہ پوری بات پہ عیسائی مان رہے ہیں نہ پوری بات کو یہودی مان رہے ہیں۔ تو جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو یہودی کاہنوں اور فریسیوں کے بارے میں جو جملے کہے تھے، آج حقیقت واضح ہونے کے باوجود بھی جو عیسائی پادری جو ہے حق بات اپنی عوام کو نہیں بتا رہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کس طرح سامنا کریں گے اور کیسے ان کے سامنے بتائیں گے کہ ہم جو ہے آپ کی امانت کو سنبھال کے بیٹھے تھے۔ وہ انشاءاللہ آنے والے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنے کا وقت ہے اور انہوں نے آنا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی کتاب کو سمجھ کے، کتاب کی باتیں ساری سمجھتے ہوئے بھی پھر بھی نہ مانے، تو یہ انتہائی وہی حال ہے جو یہودیوں کا حال ہے۔ تو آج کا جو سبق ہے اس میں میں یہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو ایلیا کا ذکر انہوں نے بار بار کیا بھی، سنا بھی اور بتایا بھی۔ ان کے لوگ جو یہودی تھے وہ آپ سے بار بار ایلیا کا پوچھتے تھے۔ تو یہاں پہ پہلی کتاب جو ہے، پہلا حوالہ، اس میں اس نے یوحنا نے کہا کہ ہم نے مسیح کو پا لیا ہے، جس کا مطلب یعنی وہ منتظر تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا پہلا حصہ ہمارے سے جو ان کی کتاب کے مطابق مخفی اس لیے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں بچپن ان کا تھا، ان کی جوانی وہاں پہ نہیں تھی، اور ان کے بچپن کا جو حصہ ہے وہ ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کے جو 12 حواری تھے وہ یہودا کے لوگ تھے اور وہ اس سامریہ کے لوگ نہیں تھے۔ تو انہوں نے جب جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی جو استعمال کیا، حضرت عیسیٰ کے پیچھے چلے، تو ان میں سب سے پہلے یوحنا حواری کا ذکر ملتا ہے۔ وہ خود اپنی یوحنا کتاب کے اندر وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے بھائی کو جا کے بتاتے ہیں کہ ہم نے مسیح کو پا لیا ہے، یعنی جس کے انتظار کر رہے تھے، جس مسیح نے۔ اور ہم آپ کو کل بتا چکے ہیں کہ 2 مسیحوں کا ذکر آیا ہے ان کی کتاب میں، کہ 2 ممسوح آنے ہیں، ایک آنا نہیں ہے، ایک عیسیٰ ہے اور دوسرے ایلیا۔ تو جب یحییٰ کو، اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت یوحنا جو ان کی کتاب میں ان کا نام ہے، وہ یوحنا بیپٹسٹ ہیں، یہ دوسرے یوحنا حواری ہیں، اور وہ یوحنا بیپٹسٹ ہیں جو نبی ہیں، جو زکریا کے بیٹے جو یحییٰ جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ ان کی کتاب میں یوحنا ہیں، لیکن وہ یوحنا بیپٹسٹ کہلاتے ہیں، بپتسمہ دینے والا۔ تو اس کو یہودیوں نے جیل میں ڈال دیا تھا ان کو اور شہید کر دیا تھا۔ تو انہوں نے اپنی جیل سے ہی اپنے شاگردوں کے ذریعے پیغام بھیجا کہ جاؤ عیسیٰ سے پوچھ کے آؤ کہ کیا آپ وہی ہیں جو آنا تھا یا ہم کسی اور کا انتظار کریں، جو ایلیا ہے کیا آپ ایلیا ہو یا ایلیا کا ہم دوبارہ انتظار کریں۔ تو ان کا سوال ہے۔ اسی طرح لوکا میں یسوع نے یسیہ کی عبارت پڑھ کے بتایا کہ کیونکہ اس نے مجھے مسکینوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسح کیا ہے، پھر اس نے کتاب بند کی اور کہا آج یہ تحریر تمہارے کانوں میں سنی جا رہی ہے۔ وہ تمہیں سامنے یسیہ کی جو عبارت ہے حضرت عیسیٰ کے حوالے سے جو ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں، تو وہ پڑھ کے سنائی اور کر کے اپنا تعارف کروایا۔ اسی طرح انہوں نے یوحنا حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو متی انجیل متی یا متی کہتے ہیں یہ، تو اس کی عبارت ہے 16 نمبر باب آیت نمبر 14 میں۔ تو لوگوں نے انہیں بتایا کہ بعض آپ کو یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں کیونکہ حضرت یوحنا کو شہید کر دیا تھا اس نے، بادشاہ نے، جو یہودیہ کا بادشاہ تھا۔ تو اور بعض ایلیا اور بعض یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی ایک۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان میں سے میں کچھ بھی نہیں۔ تو یہ دوسری جگہ کی عبارت ہے۔ انہوں نے اس سے سوال کیا کہ اگر تو نہ مسیح ہے نہ ایلیا نہ نبی، تو پھر تو بپتسمہ کیوں دیتا ہے؟ یعنی وہ نبی جو یوحنا ہے یہ بھی نہیں ہے تو، اور جو ہے وہ ایلیا بھی نہیں ہے، تو پھر تو کون ہے؟ تو متی کی دوسری جگہ کی عبارت ہے، اس میں حضرت عیسیٰ نے خود اپنے بارے میں بتایا کہ اگر تم قبول کرو تو وہ ایلیا میں وہی ہے جو آنے والا ہے، جو جس ایلیا کے تم منتظر تھے۔ کیونکہ ہم پیچھے واقعے میں پڑھ چکے ہیں کہ اس واقعے میں وہ کہتے ہیں گویا کہ وہ ایلیا ہی ہو گیا، اتنے حضور کے ساتھ مشابہت تھی۔ اور انہوں نے حضرت حضور سے دعا مانگی، ایلیا کے ساتھ دعا میں ان کا ذکر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اے آپ میرے لیے دعا کریں کہ آپ سے دگنی جو معجزے ہیں، کرامتیں ہیں، وہ مجھے ملیں۔ تو ایلیا انہیں کہتا ہے کہ اگر میں تمہارے ساتھ نہ رہا تو تمہیں مجھ سے دگنا ملے گا۔ تو اسی لیے حضرت عیسیٰ کے پاس جو کرامتیں اور معجزے ہیں وہ دگنی ہیں تو اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، لیکن یہ کہ جو ہے ان کے پاس جو موجود ہیں وہ انہوں نے جو ظاہر کی ہیں، وہ ان کا قرآن کریم بھی بعد میں دوبارہ ان کا ذکر کرتا ہے۔ تو متی کی انجیل میں ہے، دیکھو موسیٰ اور ایلیا اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے نہیں دکھائی دیے۔ ان حواریوں کے سامنے انہیں نظر آیا کہ پہاڑ کے اوپر حضرت عیسیٰ گئے ہیں اور وہاں پہ موسیٰ اور ایلیا ان سے آ کے بات کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت عیسیٰ سے ملاقات کرائی ہو، اور اس میں کوئی جو ہے وہ محال نہیں ہے۔ اسی طرح
متی کی انجیل میں ہی ہے. شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ پھر فقیہ کیوں کہتے ہیں کہ ایلیا کا پہلے آنا ضروری ہے؟ یہودیوں کو جو حضرت عیسیٰ کے اوپر سب سے پہلا بڑا اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ ایلیا نے پہلے آنا ہے. یشوع کی کہانی کے مطابق وہاں پہ کیا ایلیا پہلے آتا ہے اور یشوع بعد میں جو ہے وہ شاگردی اختیار کرتا ہے. تو وہ کہتے ہیں ایلیا نے تو پہلے آنا ہے. تو یہ انہوں نے سوال کیا تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ایلیا البتہ آئے گا, ایلیا نے آنا ہے. متی باب 17 اور 11-12 آیت. ایلیا البتہ آئے گا اور وہ سب کچھ بحال کرے گا, لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ ایلیا تو آ چکا ہے, کیونکہ ایلیا کا جو ہے وہ ایلیا کی ساری صلاحیتیں جو ہے ایلیا کے جیسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے, اور انہوں نے اسے پہچانا نہیں بلکہ جو چاہا اس کے ساتھ کیا. اسی طرح متی کی انجیل باب نمبر 27, یہ اصل میں یہ 4 روایتیں ہیں ان کے پاس انجیلوں کی جو کتاب میں لگی ہوئی ہیں. انجیل متی, مرقس, لوکا اور یوحنا. میں ان میں سے یعنی زیادہ متی کے حوالے دے رہا ہوں, یہ حوالے باقی ساری انجیلوں کے اندر بھی موجود ہیں. تھوڑا بہت الفاظ کا آگے پیچھے ہے, کمی بیشی ہے, لیکن یہی مفہوم اس میں موجود ہے. کوئی اضافی چیز ہے تو اس میں دوسری انجیل کا بھی حوالہ دے رہا ہوں. جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے کہا کہ وہ ایلیا کو جب ان کے بقول کے انہوں نے حضرت عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھا دیا تو اس وقت جو ہے اندھیرا چھا گیا تھا, اور حضرت عیسیٰ سے جو ہے وہ آواز آ رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ سنیں کہ آواز کیا آ رہی ہے, تو انہوں نے کہا کہ وہ ایلیا کو پکارتا ہے. تو باقیوں نے کہا کہ ٹھہر جا دیکھیں ایلیا اسے بچانے آتا ہے کہ نہیں آتا. تو یہ واقعہ ان کی کتاب میں یعنی ایلیا کا ذکر ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں. اور اسی طرح اب اس کے علاوہ ایک اور وہ جو کل آپ کو سنایا تھا کہ سونے کا وہ پہنائیں گے, تاج پہنائیں گے, وہ بھی ان کی کتاب میں حوالہ موجود ہے کہ یہودیوں نے پھر کیا کیا, اس جو اس میں تھی تمثیل تھی کہ وہ جب آئے گا تو اس کے اوپر کیا پہنائیں گے, یشوع کاہن کو سونے کا ہار پہنائیں گے, سونے کا تاج بنا کے پہنائیں گے. تو انہوں نے اس کی بجائے کانٹے کا تاج بنایا اور بنا کے اس کے اوپر پہنایا. جب حضرت عیسیٰ کو پکڑا اور پکڑ کے مذاق اڑایا کہ یہ لو دیکھو جو پیشن گوئی تھی اس کے حق میں پوری ہو گئی. یہ آ گیا یہودیوں کا بادشاہ, طنزیہ انداز میں انہوں نے بات کی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ وقت آئے گا اور یہودی دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سونے کا تاج پہنیں گے. ان کے لیے سونے کا تاج پہننا حلال ہوگا کیونکہ اللہ نے ان کے لیے جو ہے ان کے لیے اسپیشل حکم ہے. مگر باقی اچھا تو تمثیلوں میں بات کرنا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عام طور پہ جو دعوت ہے, عام طور پہ بیان ہے. ایک تو بڑی بات, ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمارے پاس پوری انجیل موجود نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل کا جو حصہ پولس کو اپنی مرضی کے خلاف لگا وہ اس نے حذف کرا دیا, یا رومی بادشاہوں کو اس کے خلاف لگا کیونکہ انہوں نے بادشاہی کا دین عیسائیت قرار دیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جو ہماری بادشاہت کے لیے وہ کام کا نہیں ہے, تو وہ انہوں نے چیزیں نکلوا دی اس میں سے. تو جو موجود ہے ہمارے پاس اس میں ایک ان کا پہاڑی خطبہ ہے. ہم تبلیغ میں حضرت عیسیٰ کی تبلیغ میں اس کو ذکر کریں گے, اور وہ ہماری تعلیمات کے مطابق ہے, اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے. اور آج کے دور میں ہمارے لیے بھی انہی چیزوں کی کمی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خاص طور پہ وہاں کے اختلافی ماحول کے لیے جس طرح کی دعوت دی ہے, تو ان باتوں کی ہمارے اندر بھی کمی ہے. تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمثیلوں میں بات کرتے تھے, اور یہ تمثیلوں میں بات کرنا وہ کہتے تھے کہ یہ بھی کتاب میں یہ معجزہ ذکر ہے کہ جو آخری نبی آئے گا وہ تمثیلوں میں بات کرے گا. جو ایلیا اور یشوع جو ہے تمثیلوں میں بات کریں گے کہ جو سمجھنے والے ہیں وہی ان کی بات سمجھیں گے, ہر کوئی ان کی بات نہیں سمجھے گا. تو اس میں اس وقت جو اس کا جو حوالہ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ یہ میں نے جو وعدہ تھا اس کو پورا کیا ہے, جو نشانی تھی اس کو پورا کیا ہے تمثیلوں میں بات کر کے. تو اس وقت جو ہمارے پاس جو نشانی موجود ہے وہ صرف حضرت داؤد علیہ السلام کا زبور کے اندر اس طرح کا جملہ ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تمثیلوں میں بات کہوں گا کیونکہ جو راز ہیں وہ راز رہیں گے. تو البتہ جو بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ منو عن نہیں ملتی ہے. تو ممکن ہے کہ وہ انہوں نے ہٹا دی ہو, یہودیوں نے ہٹا دی ہو, اور یا اسی سے. لیکن البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ تمثیلوں میں بات کرنا یہ الیشوع کی جو ہے وہ ایک نشانی ہے. تو اسی سے ہمیں حروف مقطعات کی طرف بھی بات ذہن جاتا ہے کہ حروف مقطعات میں جو بات کی گئی ہے ان کو اب عبرانی میں ہمارے ہاں تو ہمارے لیے تو یہ الفاظ جو ہے ہم نہیں سمجھ رہے, لیکن یہ کہ عبرانی زبان میں ممکن ہے کہ ان کو جو ہے عبرانی زبان میں ان کو یہ پیغام دیا گیا ہو, کیونکہ عبرانی زبان میں ہر لفظ کے ایک باقاعدہ معنی ہے. جیسے سین ہے اس کے معنی ان کے ہاں سلامتی ہے, اور صاد ہے ان کا معنی اس کے ہاں صادق آدمی, نیک آدمی ہے. اسی طرح یا ہے, یا سے ان کے ہاں مراد اللہ ہے. اور اسی طرح جو کاف ہے یا عین صاد, ان میں سے ہر ایک لفظ کے ایک عین کے معنی آنکھ ہے, خاص طور پہ اللہ کی نظر, اللہ کی نظروں کے سامنے ہے. تو یہ سارے اس طرح الفاظ جو ہے یہ جو قرآن کریم میں جو الفاظ ہیں
یہ جو سمجھ رہے ہیں، جن کو دعوت دی جا رہی ہے، جن کو پیغام دیا جا رہا ہے، ان کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ میں ایک اور چیز یہاں پہ واضح کرنا چاہوں گا کہ جس گتھی کو سلجھانے میں مجھے بھی کافی دیر لگی، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو لفظ استعمال ہے وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمْ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِلْيَاسِينَ۔ تو یہاں پہ قرآن کریم میں حضرت الیاس کا واقعہ ہے، اور حضرت الیاس کا واقعہ ان کی کتاب میں کوئی بھی نبی باقاعدہ صرف الیاس نام سے نہیں ہے، جو ہم اس کا جو متبادل سمجھتے رہے ہیں وہ ایلیا کو سمجھتے رہے ہیں۔ الیاس کا عبرانی زبان کے لحاظ سے میں نے اس کی تشریح ڈھونڈنے کی کوشش کی تو مجھے پتہ چلا کہ الیاس الیشو کا مترادف ہے، یعنی جو عبرانی میں جسے الیشو کہتے ہیں، عربی میں اسے الیاس اور الیاسین کہتے ہیں، اور یاسین جو ہے وہ الیاسین کا خلاصہ ہے۔ اس سے الیاسین کا دو حصے ہیں، ایک ہے الیا اور دوسرا ہے سین۔ الیا سے وہی الیا ہے جو ان کی کتاب میں نشانی دی گئی ہے، اسی نشانی کو یہاں پہ بتایا گیا ہے، اور سین سے مراد جو ہے سلامتی ہے، ان کی زبان میں سین کا مطلب سلامتی ہے، اور یشو کا مطلب نجات ہے، سلامتی ہے، یعنی یہ مترادف ہیں۔ تو الیا سین کا مطلب الیا، جیسے الیشو ان کی کتاب میں لفظ ہے الیشو، وہ بھی مخفف ہے ایل اور یشو کا، اسی طرح الیاسین بھی الیا اور سین دونوں کا مخفف ہے، اور یاسین جو ہے الیا کا مخفف یا ہے اور سین کا مخفف سین ہے۔ تو معجزہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کمال یہ ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم لتنذر، آگے آتا ہے لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، یاسین تو سچا رسول ہے اور تاکہ تو ڈرائے اس قوم کو جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا تھا۔ تو حضرت یہ اگر یاسین سے مراد حضرت عیسیٰ ہیں تو حضرت عیسیٰ نے جا کے یہودیہ کے لوگوں کو دعوت دی، جو کہ سامریہ میں نبی آ رہے تھے، زکریا یحییٰ یہ سارے یہیں سامریہ میں آ رہے تھے اور یہودیہ میں نہیں آ رہے تھے۔ تو وہاں پہ حضرت عیسیٰ کے لیے اگر یہ بات ہے تو وہاں پہ سچی ہے کہ وہاں ان کے پاس رسول نہیں آ رہے، اور پھر یہی پیغام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے تو اب یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں ہیں تو یہاں پہ بھی آئے ہوئے رسول آئے ہوئے اتنا ہی عرصہ ہو گیا جتنا حضرت عیسیٰ جب یہودیہ میں دعوت دینے گئے ہیں وہاں پہ رسول آئے جتنا عرصہ ہوا۔ تو یہ بات ایک ہی وقت میں دونوں معنی کے لحاظ سے اپنے معنی بالکل صحیح ادا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں تو ان کے ساتھ جم کے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔